محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ووسيجي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق ونبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين الله ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما. يا الله يا الله يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غما. يا ربي يا ربي يا ربي ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجتا. يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا سئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
جو فضیلت سے تو پھرو کعبے سے، گر ہو منکر جو فضیلت سے تو پھرو کعبے سے، ورنہ کیوں کرتے ہو سجدہ علی کے زچہ خانے کو، ورنہ کیوں کرتے ہو سجدہ علی کے زچہ خانے کو۔ نبی سے تذکرہ رب مشرقین رہا، نبی سے تذکرہ رب مشرقین رہا، علی کے نام کی قوت سے دل کا چین رہا۔ جناب فاطمہ زہرا کا دیکھیے اعجاز، ہمارے لب پہ ہمیشہ حسن حسین رہا۔ رموز انجم و رنگ و گل تر دیکھ لیتے ہیں، رموز و انجم و رنگ و گل تر دیکھ لیتے ہیں، بہر سو ہم تو روئے عکس حیدر دیکھ لیتے ہیں۔ علی کو دیکھنا ہوتا ہے جب دوش پیمبر پہ، علی کو دیکھنا ہوتا ہے جب دوش پیمبر پہ، تو ہم قرآن پہ قرآن رکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کو علی کو دیکھنا ہوتا ہے جب دوش پیمبر پہ، تو ہم قرآن پہ قرآن رکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں سے نام حقیقت مٹا نہیں سکتا، جہاں سے نام حقیقت مٹا نہیں سکتا، خدا کے دین پر کوئی حرف لا نہیں سکتا۔ چراغ دین میں خون حسین جلتا ہے، چراغ دین میں خون حسین جلتا ہے، زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں سکتا۔ شوق کے پیش نظر معیار ہونا چاہیے، شوق کے پیش نظر معیار ہونا چاہیے، حرف شیریں اور لبے گفتار ہونا چاہیے۔ زندگی کتنی کٹن ہو کس قدر دشوار ہو، زندگی کتنی کٹن ہو کس قدر دشوار ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ایک سلام ہے، ابھی مولانا آئے نہیں ہیں، اس وجہ سے ٹائم پہ پھر بچہ بھی ہمارا پڑھے گا۔ عباس کے قدموں سے وفا ڈھونڈ نکالی، عباس کے قدموں سے وفا ڈھونڈ نکالی، بیمار نے یوں خاک شفا ڈھونڈ نکالی، بیمار نے یوں خاک شفا ڈھونڈ نکالی، چادر نہ تھی سر کے لیے تو خاک اڑا کر، چادر نہ تھی تو سر کے لیے خاک اڑا کر، زینب کی حیا نے بھی ردا ڈھونڈ نکالی، زینب کی حیا نے بھی ردا ڈھونڈ نکالی۔ ہم اہل ازا خلد کے رستے سے نہ بھٹکیں، ہم اہل ازا خلد کے رستے سے نہ بھٹکیں، ہم راہ میں ماتم کی صدا ڈھونڈ نکالی، ہر راہ میں ماتم کی صدا ڈھونڈ نکالی۔ ہم لوگ بجز موسم غم کس کے ہیں طالب، ہم لوگ بجز موسم غم کس کے ہیں طالب، درکار تھی جو آب و ہوا ڈھونڈ نکالی۔ ہر غم کا مداوا غم شبیر کو سمجھا، ہر غم کا مداوا غم شبیر کو سمجھا، ہر مرض کی خاطر یہ دوا ڈھونڈ نکالی۔ جو قتل ہوئے راہ خدا میں وہ 72، جو قتل ہوئے راہ خدا میں وہ 72، صحرا میں گئے راہ خدا ڈھونڈ نکالی، صحرا میں گئے راہ خدا ڈھونڈ نکالی۔ زینب کا دیا واسطہ شبیر کو میں نے، زینب کا دیا واسطہ شبیر کو میں نے، جو رد نہ کبھی ہو وہ دعا ڈھونڈ نکالی، جو رد نہ کبھی ہو وہ دعا ڈھونڈ نکالی۔ مقتل کی زمین
سونگ کے شبیر پکارے، مقتل کی زبیں سونگ کے شبیر پکارے، لو آؤ بہن کرب و بلا ڈھونڈ نکالی، لو آؤ بہن کرب و بلا ڈھونڈ نکالی، ریحان گئے روزے عباس پہ جب ہم، ریحان گئے روزے عباس پہ جب ہم، حر کی طرح قدموں میں ہی جاں ڈھونڈ نکالی۔ چلو ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، نظر نہ آتا تھا خدا، نظر نہ آتا تھا خدا، دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ علی کا یہ بھی شعر ہے، جو تیر سے ڈرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے، جو تیر سے ڈرے گا کیا، پسر کو ہاتھ میں اٹھا، پسر کو ہاتھ میں اٹھا، بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری مثال کیا، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری مثال کیا، یہ خاک کو شفا بنا، یہ خاک کو شفا بنا، دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ باوازِ بلندتر صلوات۔ بادیگر بابا سے بڑی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ وتنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانِهِ وَقَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ مَجِيدًا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا لَا يَزَالُ بارئ المسموعات والداعي المدعوات وجبار
ارضین والسماوات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل نار اور اہل جنت عنوان فکر پر سلسلہ گفتگو مراحل افکار کو طے کرتا ہوا ذکر و فکر و بحث کی اس تیسری منزل تک پہنچا، اور آغاز کی منزل میں ہم عرض کر چکے کہ 152 مقامات دامن قرآن میں جہاں قرآن نے جنت کے حوالے سے گفتگو کی، اور جنت انتہائی آسودگی کا نام ہے، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی ہم نہیں ہے، جہاں کوئی رنج نہیں ہے، جہاں کوئی ملال نہیں ہے، جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اسی لیے اس نے ہر کار خیر کی جزا جنت ہی کو قرار دیا ہے۔ وہ کار خیر مقام عمل پر ہو یا منزل ایمان میں، اگر ایمان ہے تو اس کی جزا بھی جنت ہے، اگر عمل خیر ہے تو اس کی جزا بھی جنت ہے، اگر نیت صالح ہے تو اس کی جزا بھی جنت ہے۔ اور پھر جنت کے بارے میں عمومی فکر، ذہن، سوچ، خیال، احساس یہی ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے، لیکن عجیب مقام فکر یہ ہے کہ صاحب الملل والنحل حوالے کی ذمہ داری، اس لیے کہ میں بغیر حوالے کے نہ کتاب لکھتا ہوں نہ تحقیق کرتا ہوں، اور حوالے وہی ہوتے ہیں جو میری نظر سے گزر چکے ہوتے ہیں، جو میری اپنی تحقیق میں آ چکے ہوتے ہیں۔ صاحب ملل والنحل علامہ ابو محمد علی ابن احمد اندلسی، بڑی عظیم کتاب ہے، انہوں نے اس منزل میں بڑی عجیب بات کی کہ یہ ہمارا احساس، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا خیال، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری گفتگو کہ جنت آسمانوں میں، وہ پھر جب بات آگے بڑھے گی تب دیکھیں گے کہ جنت ارضی کیا ہے، جنت سماوی کیا ہے، تو پھر آگے کی منزلوں کو طے کریں گے۔ بہت سے مراحل ہیں اس منزل میں، یہ بھی طے کریں گے کہ جنت میں داخلے کا اللہ نے وقت کیا مقرر کیا ہے، بہت سے مراحل۔ تو تصور یہ ہے کہ جنت آسمان ہو، لیکن علامہ ابو محمد علی بن احمد اندلسی نے جب جنت پر گفتگو کی تو عجیب بات لکھی اور عجیب استدلال قائم کیا، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ تمام انبیاء جنت میں ہیں، اور جب پیغمبر معراج میں تشریف لے گئے تھے تو پیغمبر نے ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات کی تھی، اور یہ لکھنے کے بعد انہوں نے جملہ لکھا کہ بدیہی طور پر اس سے یہ ثابت ہے کہ آسمان ہی جنتیں ہیں، یعنی انہوں نے آسمان میں جنت کی بات نہیں کی،
خود آسمان کو جنت قرار دیا۔ اب میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں کہ جنت آسمانوں میں ضرور ہے، لیکن خود آسمان جنت نہیں ہے۔ اسے کسی قرآن کی آیت نے آسمان کے بارے میں جنت کا تذکرہ نہیں کیا کہ آسمان اول جنت ہے، آسمان دوم جنت ہے، آسمان سوم جنت ہے، آسمان چہارم جنت ہے، آسمان پنجم جنت ہے، آسمان ششم جنت ہے، آسمان ہفتم جنت ہے، کہیں بھی کسی مقام پہ نہیں، لیکن یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب قیاس سے تفسیر کی جائے گی تو نتیجہ یہی ہوگا۔ اسی لیے ہم مقام تفسیر میں قیاس سے کام نہیں لیتے، قرآن سے کام لیتے۔ درود علی محمد۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ جنت ایک مقام کا نام ہے، جنت ایک مکان کا نام ہے، اور میں نے جنت کے لیے لفظ مکان اپنی جانب سے استعمال نہیں کیا۔ خود حدیث پیغمبر موجود ہے کہ جنت عدن اللہ کا ایک مکان ہے، تو جنت کے لیے لفظ مکان پیغمبر نے استعمال کیا۔ تو جنت ایک مقام کا نام، جنت ایک مکان کا نام، اور جب جنت ایک مقام کا نام، جنت ایک مکان کا نام، تو پھر جنت کا کوئی حدود اربع بھی ہوگا، کوئی محل وقوع بھی ہوگا، کوئی جگہ بھی ہوگی کہ جہاں جنت قائم ہوگی، جہاں جنت موجود ہوگی۔ تو اب یا تو قرآن بتلائے کہ جنت کا محل وقوع کیا ہے، یا وارث قرآن بتلائے۔ جو بولے محمد علی بار جگر بابا تو قرآن نے جنت کے محل وقوع کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ جنت ایک وجود، ایک مکان، تو اس کا کوئی محل وقوع ہوگا۔ کہاں ہے جنت؟ یہ تو سب نے سنا ہے، اب قرآن بتلائے گا کہ جنت کہاں ہے۔ لقد رأوا نزلات نزلات اخری، کہ جب اس نے دوسری بار میں دیکھا، توجہ داری، لقد رأوا نزلات اخری عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، کہ جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ تو قرآن نے بتلایا کہ جنتوں میں ایک جنت وہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جنت، اب یہ میں نے جو جملہ بغیر ارادے میری زبان پر آ گیا کہ جنتوں میں، وہ اس لیے آیا کہ جنت بھی ایک نہیں ہے، کئی جنتیں ہوں، کتنی جنتیں، وہ بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ لقد رأوا نزلات اخری، دوسری بار میں جب اس نے دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، کہ جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ تو اتنا تو قرآن نے بتلا دیا کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اور اس سدرۃ المنتہا سے آپ واقف ہیں، اس لیے کہ معراج کے قصے میں سنتے ہیں کہ جبریل کے قدم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھے۔ تو جو کل عرض کیا تھا کہ اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو جنوں پر انسان کی برتری ثابت نہیں ہوتی، اور آج عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ واقعہ سدرہ نہ ہوتا اور پیغمبر کی ذات نہ ہوتی تو ملائکہ پر انسان کی برتری ثابت نہ ہوتی۔ تو دو ہی ہستیاں ہیں، یا علی ہیں یا پیغمبر ہیں۔ ایک نے ملائکہ پر انسان کی برتری کو قائم کیا، دوسرے نے جنات پر انسان کی برتری کو باقی رکھا۔ دوبارہ محمد
دو ہی وجود کل کی منزل کو طے کر چکا. سدرۃ المنتہا جہاں سے جبریل پلٹ گئے, جہاں سے جبریل کا قدم آگے نہیں بڑھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ بلندیوں کا سفر تھا تو اس منزل میں جبریل سدرہ پر رک کیوں گئے, مجھے نہیں معلوم. میں تو فقط اس رخ سے دیکھ رہا ہوں کہ انسان کی ساری ترقی اور بلندی کا انحصار اس کی روح طہارت پر ہے. توجہ داری, اس کی روح طہارت پر ہے. اور جس میں جیسی روح ہوگی, توجہ داری, ہم تو سمجھ رہے ہیں ہر آدمی میں, ہر انسان میں ایک طرح کی روح ہے. کبھی جس زمانے میں خراسان کا صبح کا اشرا پڑھتا تھا, میں نے پورا اشرا روح پر پڑھا اور اقسام روح کو بیان کیا ہے اور قول معصوم سے بیان کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے وہ تو بیان نہیں کرنا, فقط بات آ گئی تو عرض کرتا ہوا چلے. تو یہ تاریخ 8 برس میں نے پڑھا اسے شیخ. روح کی بنیاد ہے اصل بلندی. تو جو تاریخ اصل بلندی اگر نہ ہوتی تو جو تاریخ میرا ذہن میں رہے کہ اصل بلندی کی اساس, اصل بلندی کی بنیاد روح ہے. اگر روح اصل بلندی کی بنیاد نہ ہوتی تو براہ راست کہتا کہ سجدہ کرو, کہا نہیں, جب اس میں روح ڈال لوں اب منزل بلندی شروع ہوتی ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ جبریل سدرہ سے کیوں کر پلٹے یا سدرہ پہ جبریل کے قدم کیوں ٹھہر گئے. میں تو فقط اتنا سمجھا کہ سارا مسئلہ روح کا تھا. اس لیے کہ عام انسانوں میں 2 قسمیں تو بیان کر دیتا ہوں میں روح کی, ایک روح حادث, روح غیر حادث, اور 2 قسموں کو بیان کر دوں, روح الامر, روح القدس. باقی پھر کسی منزل فکر میں طے ہوگا. عام انسان یہ روح حادث کی منزل پر ہے, جنہیں حوادث لائق ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں روح حادث. انبیاء روح القدس کی منزل پر ہیں, ملائکہ روح الامر کی منزل پر ہیں. قول معصوم سے وعدہ کر رہا ہوں, توجہ تعلیم, ملائکہ روح الامر کی منزل پر ہیں. محمد و آل محمد میں دونوں روحیں ہیں, روح الامر بھی روح القدس. اب جس میں جیسی روح ہوگی وہ اتنا بلند ہوگا. یہی وجہ تھی کہ جب طور پر ایک جلوہ ہوا تو وہ امت جو روح حادث کی منزل پہ تھی وہ جل کے خاک ہو گئی. جلوہ تو ایک ہی ہوا تھا نا, الگ الگ تو کرن نہیں تھا. وہ جل کے خاک ہو گئی. وہ موسیٰ جو روح القدس کی منزل پہ تھا اس پہ اتنا اثر ہوا کہ فقط بے ہوش ہوا. اور جب سواری پیغمبر کی معراج کی منزلوں میں آگے بڑھی تو وہ جبریل جو روح الامر کی منزل پہ تھا اس نے قدم کو روک کے کہا کہ اب سدرہ سے آگے بڑھا تو بالوں پر نہ رہیں گے. اور وہ رسول جو دونوں روحوں کی منزل میں تھا, روح القدس بھی تھی, روح الامر بھی تھی, وہ اس طرح معراج سے ہو کر آ گیا کہ زنجیریں تر ہلتی رہی, وضو کا پانی بہتا رہا, بستر کی گرمی برقرار رہی. وہ گیا بھی آیا بھی. تو اب سمجھ میں آیا ساری بلندی منزل روح پر ہے. تو جو ظالم دو والے محمد مجھے مصائب نہیں پڑھنے ابھی, مگر ایک جملہ آ گیا تو کہتا ہو چلوں. ساری بلندی منزل روح پر ہے. لاؤ تو کوئی ایک انسان کہ جس کا گلا کاٹ دے پھر وہ گفتگو کرے. لاؤ کوئی ایک انسان تاریخ کائنات اور تاریخ انسانی سے کہ جس کا گلا جسم سے جدا کر دیا جائے تو اس میں قوت گویا باقی رہے. اور چلو کربلا ایک سر نو کے نیزہ کی بلندی پر
کربلا سے شام تک گفتگو کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بلندی روح کا ہے۔ توجہ ہوتا نہیں، مسئلہ بلندی روح کا ہے۔ تو جنت سمجھ میں آئی، اندہ سدرۃ المنتہا، اندہ جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت۔ اب جب سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے تو پھر جنت کا کوئی رغبہ بھی تو ہوگا، ہے؟ مہدی صاحب کا مکان یہ 300 کے رقبے پر ہے، جنت کا کوئی رغبہ ہی نہیں ہوگا، کچھ تو رغبہ ہوگا۔ تب جنت کا رغبہ کون بیان کرے؟ جنت کا رغبہ بھی یا وارث قرآن بیان کرے یا قرآن بیان کرے۔ ایک بار درود والے محمد۔ تو قرآن نے جنت کے رغبے کو بھی بیان کیا۔ وہ ہے کتنی بڑی جنت؟ جنتیں ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کا رقبہ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو جو داری محل وقوع جنت کے سمجھ میں آیا؟ اب جنت کے رغبے کو قرآن نے بیان کیا کہ اس جنت کی جانب دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد مفسرین نے حوالے کی ذمہ داری، مفسرین نے تحریر کیا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اسے اگر جمع کر دیا جائے تو یہ جنت کی کل چوڑائی ہے۔ یہ جنت کی کل چوڑائی ہے۔ تو جو اتاری اب کون آسمانوں کو ناپے؟ جو فیتا کون سا ہے جو 7 آسمان کی پیمائش کر سکے؟ تو جب تم آسمان کی پیمائش نہیں کر سکتے تو جنت کو کیا ناپ سکتے ہو؟ وہی بتلائے جو جنت کا خالق ہے۔ تو اس نے دامن ایک قرآن میں آیت کو رکھ دیا کہ اس جنت کی جانب دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اب جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کی نگاہوں کے بارے میں بھی موجود ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے ان کی نگاہوں کی روشنی کو کہاں تک پھیلایا جائے گا۔ سالوں کا تذکرہ ہے، سالوں کا، 1000 سال کی مسافت پر، 100 سال کی مسافت پر۔ تو جنت اتنی سی تو نہیں ہے نا، پھر جنت اتنی سی اتنی بات آئے گی اور موقع رہا اور وقت رہا اور مضمون وہاں تک پہنچا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو جنت کا محل وقوع بھی قرآن نے بتلایا، جنت کی پیمائش بھی قرآن نے بتلائی، اور پھر مستحقین جنت کا تذکرہ کیا۔ اور اس منزل پہ کہیں ایمان لانے والوں کو جنت کا مستحق کہا، کہیں عمل صالح کرنے والوں کو جنت کا مستحق کہا، کہیں خوف الہی رکھنے والوں کو جنت کا مستحق کہا، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو جنت کا مستحق کہا، کہیں اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے کو جنت کا مستحق کہا، کہیں آزمائش کی منزل میں صفات قلبی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جنت کا مستحق کہا۔ تو جو داری جنت کا مستحق کہا۔ اس طرح 64 آیتوں میں جنت کے مستحقین کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اگر میرا شمار غلط نہ ہو، اور میں نے وہ فہرست اپنی کتاب میں دے دی ہے، جو میری کتاب بہشت صادق کے نام سے ابھی رمضان میں آ گئی ہے، 350 صفحے کی۔ 64 آیتوں میں ان مستحقین جنت کا تذکرہ کیا کہ جن کا استحقاق ہے وہ جنت میں جائیں، جو مستحق ہیں اس بات کے
کہ انہیں داخل جنت کیا جائے، کہ جن کے داخل جنت کے لیے قرآن نے خود آیتوں میں گفتگو کی، اور ان جنتیوں کے لیے جو لفظ آیا اصحاب الجنت، توجہ تھا جی، اہل جنت، اور اصحاب کا لفظ توجہ تھا جی، پورے دامن قرآن میں اگر میرا شمار غلط نہ ہو، اس لیے کہ میں تو عرض کرتا رہا ہوں کہ میں جس موضوع میں مطالعہ چاہتا ہوں دامن قرآن سے ساری آیتیں دیکھتا ہوں، اسی لیے میں شمار کو بیان بھی کر دیتا ہوں، اور میری کتابوں میں بھی اکثر مقامات پر آپ کو الفاظ کے معاملے میں یہ شمار ملیں گے، تمام کتابوں میں، تمام تصانیف میں۔ اصحاب الجنت کا لفظ آیا، سرنامہ کلام کی آیت ذہن میں ہے نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، تو اصحاب کا لفظ آیا، اور لفظ اصحاب دامن قرآن میں 23 حوالوں سے ہے، تو جو ہوتا جی پورے دامن قرآن میں اگر میرا شمار غلط نہ ہو، لفظ اصحاب 23 حوالوں سے۔ ہم لفظ اصحاب کو فقط صحابیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، قرآن نے 23 اور حوالوں سے لفظ اصحاب کو استعمال کیا، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا، اصحاب الحجر پتھر والے، اصحاب کا لفظ آیا، اصحاب الفیل ہاتھی والے، اصحاب السفینہ کشتی والے، اصحاب الرس مخصوص کنویں کے پاس رہنے والے، اصحاب الاخدود گڑھا کھودنے والے، اصحاب القبور قبر میں رہنے والے۔ تو اس طرح 23 مقامات جہاں لفظ اصحاب 23 حوالوں سے دامن قرآن میں موجود ہے، لیکن میں کل کی منزل میں عرض کر چکا کہ لفظ اصحاب کو سمجھنا ہو تو لفظ صاحب کو سمجھو، اور صاحب کا لفظ وہاں ہے کہ جہاں کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہے، چاہے زمان کے ساتھ، کل عرض کر چکا، کل کی منزل پھر سے آگے بڑھوں گا، چاہے زمان کے ساتھ، چاہے مکان کے ساتھ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اب امام زمانہ کو صاحب الزماں کہنا سمجھ میں آیا، تو صاحب وہ جو کسی کے ساتھ ہمیشہ رہے، چاہے زمانے کے ساتھ، چاہے مکان کے ساتھ، چاہے زمان کے ساتھ۔ اور خود قرآن مجید نے ختمی مرتبہ کے لیے لفظ صاحب کو استعمال کیا ہے، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنت، تو تم اس پر غور کرو کہ کہیں تمہارے صاحب دیوانے تو نہیں ہیں، توجہ بتا دیں، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنت، تم اس پر غور کرو کہ کہیں تمہارے صاحب دیوانے تو نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا قرآن نے؟ اس لیے کہ رسول پر 2 الزام لگے تھے، ایک الزام کافروں نے لگایا تھا، ایک الزام منافقوں نے لگایا تھا۔ کافروں نے اس وقت الزام لگایا جب اعلان نبوت کیا، منافقوں نے اس وقت الزام لگایا جب علی کے فضائل کو بیان کیا۔ کافروں نے الزام لگایا دیوانہ ہونے کا، نعوذ باللہ، منافقوں نے الزام لگایا گمراہ ہونے کا، اور دونوں کا جواب قرآن نے دیتے ہوئے پیغمبر کے لیے لفظ صاحب کو استعمال کیا۔ مصاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے۔ کافروں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے۔ اور جب منافقوں نے پیغمبر پر گمراہ ہونے کا الزام لگایا تو عجیب انداز سے جواب دیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا
الا وحی یوحا، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا. کتنے تارے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ مگر کسی تارے کی قسم نہیں کھائی. قسم بھی کھائی اس تارے کی جو ٹوٹا، جو اپنے تاروں کے جھرمٹ سے نکل کر کسی منزل اعلیٰ کی جانب سفر کرنے لگا. والنجم اذا ہوا، ہر تارے کی قسم نہیں کھائی. منافقوں کو جواب دیتے ہوئے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، استعمال کیا نا پیغمبر کے لفظ صاحب. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب. اب دیکھیے نہ محمد آیا یہاں، نہ لفظ رسول آیا، نہ لفظ نبی آیا، یہاں لفظ استعمال کیا صاحب. اب سوچو کہ صاحب کا مقام کتنا بلند ہے. یہ لفظ صاحب کتنی کمال اور بلندی کی منزل پر ہے کہ جب پیغمبر پر الزام کا جواب دینا ہوا، ان الزامات کا جو کافر نے اور منافق نے لگائی، دیوانے ہونے گمراہی کا، تو یہ احترام رسالت کی منزل تھی اور یہ احترام ذات محمد کی منزل تھی کہ قرآن نے نہ لفظ محمد استعمال کیا، نہ لفظ رسول و نبی استعمال کیا، بلکہ لفظ صاحب استعمال کیا. توجہ تعلیم، لفظ صاحب استعمال کیا. والنجم اذا ہوا ما ضل، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. تمہارا صاحب قسم ہے تارے کی. کون سا تارا؟ جو ٹوٹا. اس تارے کی قسم، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بہکا. توجہ داری، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بہکا. دنیا یعنی منافقین رسول پر علی کے فضائل کے بیان کرنے کی وجہ سے گمراہی کا الزام لگا رہے تھے، تو قسم بھی ایسی منزل پر کھائی کہ جہاں علی کو ایک اور فضیلت دے دی کہ تارے کو علی کے گھر میں اتار دیا. النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. قسم ہے تارے کی جب ٹوٹا تمہارا صاحب نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. پھر سند جاری کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہ تو اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے، ہماری وحی ہوتی ہے، ہماری وحی ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگر فضائل علی میں گفتگو کرے تو محمد کی خواہش کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے. دو علی محمد. اسی لیے ابن عباس نے روایت کو بیان کیا، بس فکر کی آخری منظور میں قریب ہوا. ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کو بیان کیا، وہ نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. کہا ایک رات ہم نے پیغمبر کی اقتداء میں جب نماز پڑھ لی تو پیغمبر نے اپنا رخ انور، تفسیر کی ذمہ داری، پیغمبر نے اپنا رخ انور ہماری جانب کیا اور کہنے لگے کہ آج طلوع فجر کے ساتھ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کے زمین کی جانب آئے گا، جس کے گھر میں وہ تارا اترے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس سے بڑھ کر معتبر ترین مفسر کوئی نہیں ہے. توجہ داری، ابن عباس کہتے ہیں، اس لیے کہ تمام مفسرین نے سب سے زیادہ تفسیر کرنے میں روایتیں ابن عباس سے لی.
تو جو بتا رہی عالم اسلام کے تمام مکاتب کی فکر ہے. کہا پیغمبر نے فرمایا ایک تارا آسمان سے ٹوٹ کے زمین کی جانب سفر کرے، جس گھر میں وہ تارا اترے وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، جو میرا وزیر ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں یہ رات وہ تھی کہ جو سب نے جاگ کے گزاری، شب بیداری میں گزاری، اس تمنا میں گزاری کہ تارا ہمارے گھر میں آ جائے، یہ فضیلت ہمیں مل جائے. تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ جانشین رسول ہم بن جائیں. ہو تو یہ تاریخ مجھے تاریخ میں 2 مقامات ملے جہاں دنیا نے فضیلتوں کے انتظار میں رات شب بیداری میں گزاری. ایک اس وقت جب کہا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، محب خدا و رسول ہوگا. اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یا آج جاگ کے گزاری جب کہا کہ تارا آسمان سے ٹوٹ کے زمین کی جانب آئے گا، جس کے گھر میں اترے گا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا. دنیا رات جاگ کے گزارتی رہی مگر فضیلت سوائے علی کے کسی کا مقدر نہ بنی. سوائے علی کے کوئی دشمنی تو نہ تھی. جاؤ جا کے تاریخ دیکھو، کردار آل محمد دیکھو، کسی دشمن پہ بھی ذرہ برابر بھی ظلم مل جائے آل محمد کے قول و فعل سے تو پھر یہ کیا ستم ہے کہ جنہوں نے دشمنوں کو بھی پانی پلایا ہو انہیں پہ پانی بند کر دیا گیا، جنہوں نے دشمنوں کی جاں بخشی کی ہو انہیں کو تہ تیغ کر دیا گیا. بس ادادارو گفتگو تمام. حسینی قافلہ بقائے دین کے لیے مدینے سے روانہ ہو چکا ہے. خدا جانے کیسے نانا کی لحد سے جدا، کیسے بھائی کی قبر کو الوداع کہا، کیسے ماں کی قبر سے رخصت ہوئی اور کیسے سہرا کو مدینے میں چھوڑ دیا. نہیں معلوم وہ کیفیتیں کیا تھی، نہیں معلوم وہ منظر کیا تھا، وہ غم و دکھ کے لمحات کیا تھے. ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ جب روزہ پیغمبر پر آئے، لحد رسول پر آئے، تو بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا کہ لحد رسول سے ایک نور نکلتا اور پھر حسین کا طواف کرتا ہوا قبر رسول میں چلا جاتا. اب مجھے نہیں معلوم وہ نور کیا تھا. شاید نانا نواسے کو رخصت کر رہا تھا، شاید نانا نواسے کو رخصت کر رہا تھا. قافلہ چلتے چلتے 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. بڑھتی ہوئی سواریوں کے قدم خود بخود رک گئے. روایتیں کہتے ہیں کئی گھوڑے تبدیل کیے حسین نے، لیکن حسین کی سواری آگے نہیں بڑھی. قریب کے لوگوں کو بلا کے کہنے لگے اتنا تو بتلاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کچھ نام بیان کیا، کسی نے کچھ نام بیان کیا. ایک ضعیف آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول اس زمین کو کربلا دے. بس کربلا کا نام سننا تھا. عباس کو آواز دی عباس ہماری منزل آ گئی، عباس خیموں کو نصب کرو، بیویوں کو اتارو، خیموں تک پہنچاؤ. اب اس سے آگے حسین کی منزل نہیں، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہم قتل ہوں گے، یہی ہماری لاشیں پامال ہوں گی، یہی ہمارا سر تن سے جدا کیا جائے گا.
خیمے نصب ہونے لگے، بیویاں سواریوں سے اتاری جانے لگی، ایک ایک بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ خیموں میں پہنچایا گیا کہ ایسے میں شہزادی زینب جب زمین کربلا پہ اتری اور پہلا قدم رکھا تو ایک چیخ ماری، آواز دی فضا میرے بھائی کو بلا دے۔ حسین آئے، بہن کیا بات ہے؟ روکے کہنے بھیا اس زمین سے کہیں اور نکل چلے، بھیا یہ زمین رہنے کے قابل نہیں۔ کیا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی اس زمین پہ پہلا قدم رکھا ایک زرد غبار اڑا، میرے سر سے گزر گیا، بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے، بھیا یہ کوئی بدشگونی نہ ہو۔ رو کے کہنے لگے زینب یہی ہماری آخری منزل ہے، زینب اب اس سے آگے حسین کا سفر نہیں ہے، زینب صبر کرو۔ بیویاں خیموں میں آئی اور ادھر حسین کے مقابل پہ فوجیں آنے لگی، لشکر پہ لشکر آنے لگا۔ فضا جا جا کے زینب کو اطلاع دیتی شہزادی حسین کے مقابل پہ لشکر اور آ گیا، کچھ فوجیں اور آ گئی، کچھ سپاہی اور آ گئے۔ کہ ایسے میں ایک بار فضا نے جا کے کہا شہزادی اب تو حد نگاہ تک فوجیں ہی فوجیں ہیں، لشکر ہی لشکر ہے، نیزے ہی نیزے ہیں، تلواریں ہی تلواریں ہیں۔ تڑپ کے کہنے لگی فضا کیا یہ سارے نیزے، کیا یہ سارے خنجر، کیا یہ ساری تلواریں میرے بھائی حسین کے مقابل میں ہے؟ فضا میرے بھائی کا بھی کوئی مددگار آیا؟ کہیں نہیں بی بی آپ کے بھائی کا کوئی مددگار نہیں آیا۔ کہا بھائی کو بلاؤ۔ حسین آئے، کہا بھیا سنتی ہو لشکر کثیر تعداد میں ہے، بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں آیا، تمہارا کوئی مددگار نہیں آیا۔ سر کو جھکا کے کہنے لگے زینب اس عالم غربت میں کون حسین کی مدد کو آئے؟ نہیں بھیا ایک دوست تو ہے تمہارا، بھیا حبیب کو خط لکھو۔ زینب کے کہنے پہ حبیب کو خط لکھا، مجھے نہیں معلوم کہ خط کیوں کر پہنچا، کیسے پہنچا، لیکن جب قاصد نے دخل باب کیا ایک بار حبیب دروازے پر آئے، کہا کون؟ کہا حسین کا قاصد۔ خط کو لیا آنکھوں سے لگایا، گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط؟ کہا فاطمہ کے لال کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا محمد کا نواسا نرغے اعدام میں ہے، مدد کو بلایا ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا تمہیں کس کے حوالے کروں؟ تو ایک بات طلب کے کہنے لگی حبیب ارے فاطمہ کا لال عالم غربت میں ہے اور تمہیں میرا خیال ہے روز محشر شہزادی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تیار ہوئے حبیب چلے، کیسے پہنچے نہیں معلوم کہ فضا نے اطلاع دی، پر آخری کلمہ بی بی حبیب آ گئے، حبیب آگے کہ فضا جلدی جا کے کیا حبیب زینب نے سلام کہا ہے، تم ہمارے بھائی کی مدد کو آئے۔ جیسے ہی سلام پہنچایا امامے کو پھینکا، پروردگار آل محمد پر یہ وقت آ گیا کہ شہزادیہ کا غلام کو سلام۔ الہ ہمارے اس خلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومن مشتاقان حج زیارت ہیں انہیں حج زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں زینت فرش ادا، میرے تمام بزرگ احباب تمام بیماران مومنات مسلمات کو، میری اہلیہ اور میری ہمشیرہ کو شفاء کاملہ و صحت کلی عطا فرما۔ ہمارے علماء حقام اور عاجزان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمیں علم و عمل کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی تمام دینی دنیاوی جات حاجتوں کو بڑھنا، ملت اسلامیہ کو اتحاد و استحکام اور مملکت پاکستان کو امن و امان کی دولت عطا فرما۔ ظہور امام تاجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک سمیع دعا